ہم جتنے بھی اعمال سر انجام دیتے ہیں نا، کہ جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اگر قبول ہو گئے تو ثواب ملے گا، جتنے بھی اعمال ہیں، تو قبولیت کے اعتبار سے عملوں کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو ظنی القبول کے درجہ پر ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو قطعی القبول کے درجہ پر ہیں۔ ظن کہتے ہیں گمان کو، تو جن عملوں کے کرنے والے کو یقین نہیں ہوتا کہ میرے یہ عمل مقبول ہے، گمان رہتا، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے رد ہو جائے، تو ان عملوں کو کہتے ہیں ظنی القبول اعمال۔ اور جن عملوں کے کرنے والے کو یقین ہوتا ہے نا کہ میرا یہ اعمال قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، انہیں کہتے ہیں قطعی القبول اعمال، جو قطعاً قبول ہوتے ہیں، قطعی طور پر قبول ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، زندگی بھر نماز پڑھنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میری نمازیں مقبول ہیں؟ عمل بہت بڑا ہے، سب سے بڑھ کر اس کی تاکید آئی ہے قرآن پاک، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا سوال ہونا ہے، اور ہماری اکثریت اسی کے جواب میں فیل ہو جائے گی۔ جو پہلا سوال ہے اکثریت اسی میں فیل ہو رہی ہے۔ نماز، اللہ رب العزت کا حکم ہے نماز قائم کرو، بہت بڑا عمل ہے، مگر قبولیت کے اعتبار سے ظن کے درجہ پہ کھڑا ہے۔ زندگی بھر نماز پڑھنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میری نمازیں مقبول ہیں، زندگی بھر زکوٰۃ دینے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میری زکوٰۃ مقبول ہے، زندگی بھر حج کرنے والا کہہ سکتا ہے میرے حج مقبول ہے، زندگی بھر روزے رکھنے والا صائم الدہر کیوں نہ بن جائے کہہ سکتا ہے میرے روزے مقبول ہیں۔ یہ بہت بڑے اعمال ہیں مگر ظن کے درجہ پہ کھڑے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، نمازی کی نمازیں رد ہو سکتی ہیں، روزہ دار کے روزے رد ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ رد ہو سکتی ہے، صدقہ و خیرات کرنے والے کا صدقہ و خیرات رد ہو سکتا ہے، حج کرنے والے کے حج رد ہو سکتے ہیں، مگر دو چیزیں کبھی رد نہیں ہوتی، نہ مصطفیٰ پر درود رد ہوتا ہے، نہ مصطفیٰ کا میلاد رد ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ نہ حضور پر درود رد ہوتا ہے، نہ حضور کا میلاد رد ہوتا ہے۔ بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بڑے گر کی بات بتا دی، بڑی ایک پتے کی بات بتا دی آپ فرماتے ہیں کہ وہ اعمال جو رد ہو سکتے ہیں، اگر چاہو کہ وہ بھی رد نہ ہونے پائیں تو پھر ان عملوں کے آگے پیچھے کملی والے پہ درود پڑھ لیا کرو، کیونکہ درود رد نہیں ہوتا۔ تو جو عمل درود کی سنگت میں اٹھتا ہے نا، جس کے دائیں بائیں درود ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے درود تو قبول ہی کرنا ہے، وہ تو قطعی القبول عبادت، تو پھر اس کی سنگت کی وجہ سے باقی اعمال بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ اور اس پر میں آپ کو ایک سند دوں کہ آپ وظائف کی جتنی کتابیں ہیں نا، وظیفے کی کتابیں، وہ آپ اٹھا لیں، کسی بھی مکتبہ فکر کی اٹھا لیں، یا کسی بھی آپ شیخ سے یا کسی بھی عالم دین سے جب آپ کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں کہ وسعت رزق کے لیے وظیفہ بتا دیں، گھر میں بیماری ہے کوئی وظیفہ بتا دیں، پریشانی ہے کوئی وظیفہ بتا دیں، تو وہ جو بھی وظیفہ بتائے گا نا آپ کو، ساتھ یہ ضرور نصیحت کرے گا کہ اس کے آگے پیچھے 3 بار یا 11 بار یا 41 بار اپنے نبی پہ درود ضرور پڑھ لینا۔ وہ یہ ضرور کہے گا کہ درود ضرور پڑھ لینا، کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ درود رد نہیں ہوتا، تو درود کی سنگت میں جو وظیفہ ہوگا وہ بھی قبول ہو جائے گا۔ سمجھ رہے؟ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے غوث گزرے، اپنے وقت کے غوث گزرے، امی تھے، بالکل ان پڑھ تھے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، لیکن لوگ جب ان کے سامنے تفسیر رکھتے نا، عربی کی تفسیریں رکھتے تو انگلی رکھ کے بتا دیتے یہ رب کا کلام ہے اور یہ حضور کی حدیث ہے۔
بالکل ان پڑھ تھے، اپنے وقت کے غوث گزرے ہیں، مگر علم لدنی تھا، کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے، لیکن علماء جب سامنے تفسیریں رکھتے نا اب بتا دیتے یہ رب کا کلام ہے اور یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے، یعنی حضور کا کلام ہے۔ تو علماء حیران ہو کے پوچھتے کہ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ کلام خدا ہے اور یہ کلام مصطفیٰ ہے؟ آپ فرماتے جب میں قرآن پہ نظر ڈالتا ہوں تو جلوہ خدا نظر آتا ہے، اور جب حدیث کو دیکھتا ہوں تو جلوہ مصطفیٰ نظر آتا ہے۔